جی ہاں جی، وہ تو جب انسان نے قبر میں جانا ہے پتہ تو تب چلنا ہے، ہم تو انسان ہی بن جائیں تو بڑی بات ہے، یہ چیزیں تو بڑی دور کی بالکل صحیح ہوتی بات ہے، صحیح ہیں۔ بات ہے۔ یہ لیکن نا میرے دل میں کبھی کبھی ایک سوال آتا ہے۔ جی جی جی، میں پوچھیں۔ نا بڑی بڑی نا مودت رکھنے والا ہوں اہل بیت اطہار سے، ویسے تو مطلب کہ ہم اہل سنت ہیں، جی لیکن مجھے ان لوگوں کا ذکر بہت زیادہ مطلب کہ اچھا لگتا ہے، اور مطلب کہ ویسے وہ والے معاملات نہیں، لیکن جی ذکر مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، علی علی کرنا مجھے بڑا اچھا۔ جی ایک جی میرے ذہن میں نا ایک یہ بات آتی ہے کہ غدیر خم کے موقع پر نبی علیہ السلام نے نا جی مولا علی کا جب ہاتھ کھڑا کیا تھا، کہا تھا من کنتو مولا فہذا علی مولا، اور اسی موقع پہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ مطلب کہ یہاں پہ دین مکمل ہو گیا۔ مجھے یہ نہیں پتا ایگزیکٹ وہ حدیث نمبر یہ وہ، لیکن یہ میں نے سنی ہوئی ہے، میرے کان سے گزری ہے ٹھیک ہے۔ کہ آج دین مکمل ہو گیا۔ جی جی میں یہ میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ اگر دین مکمل ہو گیا اور اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جیسا کہ جی ایک حدیث میں یہ بھی ہے، میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو بھی اکثر سنتا رہتا ہوں، تو جی وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک حدیث پیش کی تھی، وہ میں نے چیک بھی کی تھی، اب مجھے اس کا نمبر ویسے تو اتنا نہیں ہے، میرا ذہن یاد نہیں، لیکن وہ یہ تھا کہ اے علی کہ میرا تمہارا وہ رشتہ ہے جو ہارون کے ساتھ موسیٰ کا تھا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جی جی، بالکل تو صحیح بات ہے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جون سا نا مطلب کہ چھوٹا بھائی سمجھ کے، یا آپ بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، مجھے بھائی سمجھ کے آپ گائیڈ کیجیے گا کہ اگر یہ چیزیں ہیں، اگر اللہ کے نبی نے 2-3 دفعہ، میری نظر سے 2-3 دفعہ ہی گزرا، شاید زیادہ دفعہ ہو، کہ اشارہ دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، تو پھر اچھا جو چلے، یہ میں سمجھ گیا بلیسنگ سوال ہے۔ آپ کا احمد بھائی، میں سمجھ ہاں، گیا۔ تھینک یو۔ میں یہ ادھر سے بند کر دوں مائک کو؟ جی جی ہاں جی، کر دیں، جزاک اللہ۔ احمد بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نا بالکل بھی یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے غلط سوال کیا ہے، آپ نے کوئی دل نہیں دکھایا، آپ نے بہت ہی پیار سے اور بہت ہی محبت سے، بڑے احترام سے سوال کیا، اور کوئی حرج نہیں ہے سوال کرنے میں، جتنا مرضی عقیدے کا اختلاف ہو، لیکن اگر سوال کے اندر تہذیب ہو، ادب ہو اور بدتمیزی نہ ہو تو سوال کا جواب لازمی دینا چاہیے، اور میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ آپ نے بڑے ہی طریقے سے سوال کیا، جزاک اللہ، اس کے لیے میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں، مہربانی، جزاک اللہ۔ اچھا، جہاں تک احمد بھائی آپ کے سوال کا تعلق ہے، آپ نے کہا کہ آپ کو اہل بیت اطہر کا ذکر جو ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے، تو اس میں آپ کو بتا دوں کہ الحمدللہ جو احمدی مسلمان ہے وہ اہل بیت سے محبت میں کسی سے کم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہمارے جو مرزا صاحب تھے، ان کے لٹریچر میں اہل بیت اطہر کا جو ذکر ہے وہ بہت ہی پاکیزہ ذکر ہے، اور بہت ہی عالمانہ اور صوفیانہ رنگ میں حضرت مرزا صاحب نے جو اہل بیت تھے ان کی شان میں قصیدے لکھے ہیں، تحریر کے اندر بھی، نظم کے اندر بھی، نثر کے اندر بھی، اور ان کی بہت ہی بڑھ کر شان بیان کی ہے۔ اس لیے آپ ہمیں کم نہ سمجھیں کہ ہم اہل بیت کا ذکر جو ہے نا وہ کم کسی لحاظ سے، کسی بھی معنوں میں کم کرتے ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کئی زاویوں سے زیادہ ہی کرتے ہوں ہمارے دوسرے جو بھائی غیر احمدی بھائی ان سے، ٹھیک ہے؟ سارے سب کو ہی کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ، یہ تو ایک پاکیزہ ایک کہہ لو کہ مقابلہ ہے، جو جتنا آگے نکل جائے تو اچھی بات ہے۔ جہاں تک سوال کی بات ہے، آپ نے کہا کہ غدیر خم کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ شریعت مکمل ہو گئی ہے، اور حضرت علی کو فرمایا، یہ غدیر خم کے موقع پر نہیں فرمایا کہ تیری مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون سے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو اس وقت حضور نے حضرت علی کو اپنا جانشین ٹھہرایا اپنے پیچھے مدینے کا، اور وہاں پر حضور نے فرمایا کہ تیری مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون سے تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اصل میں بات یہ تھی کہ حضرت موسیٰ کے بعد جو حضرت ہارون ان کے جانشین ہوئے وہ نبی تھے، ٹھیک ہے؟ تو لوگوں کو یہ دھوکہ لگ سکتا تھا کہ چونکہ حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون نبی تھے، اس لیے حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے، بھائی تھے، تو وہ بھی گویا حضور کی غیر موجودگی میں نبی ہیں، اس لیے حضور نے فرمایا کہ تیری مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون سے تھی، لیکن تو نبی نہیں ہے۔ حضرت ہارون نبی تھے، لوگوں کو کوئی غلطی نہ لگ جائے، وہ صرف اسپیسیفک اس موقع کے لیے پیارے نبی نے فرمایا۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ حضور نے فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو جہاں جہاں حضور نے یہ فرمایا ہے
وہاں پر حضور کی مراد یہ ہے کہ میرے بعد کوئی ایسا نبی نہیں ہے جو میری لائی ہوئی شریعت کو منسوخ کر دے، اس کو ریپیل کر دے، ٹھیک ہے، یا اس میں کوئی امینڈمنٹ کر دے۔ جو میری لائی ہوئی شریعت ہے، شریعت محمدیہ، یہ قیامت تک کے لیے بالکل ایسی ہی رہے گی، اس کے اندر کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہو سکتی۔ کوئی بھی نبی میرے بعد ایسا نہیں آ سکتا جو اس کو چینج کر دے یا اس کی جگہ نئی شریعت لے آئے، قرآن کو منسوخ کر دے، قرآن کی جگہ ایک اور کوئی اور کتاب لے آئے آسمان سے۔ یہ مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جہاں تک نبی کے آنے اور نہ آنے کا ذکر ہے، خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام حضور نے عیسیٰ ابن مریم رکھا، اور ایک حدیث میں، مسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک ہی حدیث میں حضور نے ان کو 4 دفعہ، جو آنے والے عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو 4 دفعہ نبی اللہ کہہ کر پکارا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، یعنی وہ بھی نبی ہے، میں بھی نبی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور پھر مختلف روایات ہیں احمد بھائی، مختلف روایات ہیں، حضور نے امام مہدی کو عیسیٰ ابن مریم بھی قرار دیا اور پھر ان کو نبی اللہ بھی قرار دیا۔ تو جہاں تک نبی کے آنے کی بات ہے، تو نبی تو آئے گا، لیکن ایسا نبی نہیں آئے گا جو حضور کی لائی ہوئی شریعت کو منسوخ کر دے۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے نا، وہ ایک ایان بھائی ہمارا یو کے سے آیا تھا، میں نے ان کو بتایا تھا کہ 2 قسم کے نبی ہیں۔ ایک ہے لا بیئرنگ پروفٹ، ایسے نبی جو کہ شرعی نبی کہلاتے ہیں، جو شریعت لے کر آتے ہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام تھے، حضرت نوح علیہ السلام تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، حضرت پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین، یہ لا بیئرنگ پروفٹ تھے، شرعی نبی تھے، یہ کتاب لے کر آئے، شریعت لے کر آئے۔ ایک ہوتے ہیں غیر شرعی نبی، جو پہلے سے جو موجود شریعت ہے اس کے اوپر عمل کروانے کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ مثلا اللہ نے قرآن میں فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ کفینا من بعدہ من رسل، کہ ہم نے موسیٰ کے بعد پے در پے نبی بھیجے، چھوٹے چھوٹے نبی آئے، جیسے حضرت حزقیل تھے، حضرت دانیال تھے، اور بھی مختلف نبی، چھوٹے چھوٹے نبی تھے، حضرت زکریا تھے، حضرت یحییٰ تھے۔ یہ اپنی شریعت نہیں لائے، یہ جو پہلے سے موجود جو موسوی شریعت تھی اس کے اوپر چل رہے تھے، اور اسی شریعت کو اس کو نافذ کرواتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ 2 قسم کے نبی، ایک شریعت والے، ایک غیر شریعت۔ جو شریعت والی نبوت ہے نا، وہ بند ہو چکی ہے۔ اس لحاظ سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ٹھہرتے ہیں، اور صاحب حکم نبی قیامت تک ہمارے پیارے نبی ہیں۔ جو غیر شرعی نبی ہیں ان کے بند ہونے کا ذکر نہیں ہے، اور ان کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے باندھ دیا ہے۔ اگر تو کوئی نبی آیا تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل غلام ہوگا، حضور کا شاگرد ہوگا، اور کوئی نئی کتاب نہیں لا سکتا، اور وہ ایک ہی کی خبر دی گئی ہے جو کہ امام مہدی ہے اور مسیح بھی ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے احمد بھائی۔ تو آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں۔ اچھا، جہاں تک تھوڑا سا نا بات لمبی ہوئی ہے احمد بھائی، سوری، بڑی معذرت کے ساتھ، کہ آپ کے جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ بات کا لطف لے رہا ہوں۔ جزاک اللہ، مہربانی۔ آپ کے جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ یہ کہنے کے بعد جب ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ اگر آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں تو آپ عیسیٰ علیہ السلام کا آنا کیوں مانتے ہیں حضور کے بعد، جبکہ آپ حضور کو آخری نبی کہہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تو آپ عیسیٰ علیہ السلام کو حضور کے بعد کیوں لاتے ہیں؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے کے نبی ہیں، جو پہلے والا ہے وہ خاتم النبیین کے بعد، یعنی آخری نبی کے آنے کے بعد دوبارہ آ سکتا ہے۔ پھر ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ حضور کو آخری مانتے ہیں تو پھر آپ کو کسی بھی نبی کے آنے کا قائل نہیں ہونا چاہیے۔ پھر صرف بحث یہ رہ جائے گی کہ آخری نبی کے بعد پرانا نبی آ سکتا ہے، نیا پیدا نہیں ہو سکتا، صرف یہ بحث ہوگی۔ نبی آ سکتے ہیں حضور کے بعد، تو صرف پیدا ہونے کی یا پرانے کے آنے کی بحث ہے یا نئے کے آنے کی بحث ہے، یہ بحث نہیں۔ آپ بھی ایک نبی کے آنے کے قائل ہیں، ابھی حضور کو آخری نبی ماننے کے بعد آپ بھی ابھی ایک نبی کے آنے کے قائل بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی ایک نبی کے آنے کے قائل ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو نبی آئے گا وہ امت محمدیہ میں سے پیدا ہوگا، امتی ہوگا۔ آپ کہتے ہیں پرانا والا آئے گا، تو پرانے اور نئی کی بحث ہے، بس یہ بحث نہیں ہے کہ حضور کے بعد نبی آئے گا یا نہیں، یہ بحث نہیں ہے۔ بحث یہ ہے کہ پرانا آئے گا یا نیا آئے گا، تو شکل یہ بنتی ہے بحث کی۔ تو نئے نے کیا کیا؟
اچھا میرے بھائی ایک اس طریقے سے بات نہیں ہوتی. احمد بھائی سے بات ہو رہی ہے. احمد بھائی بہت اچھے طریقے سے بات ہوئی ہے. احمد بھائی جی کھولے مائک. نادر بھائی یہ گالی دے کے گیا ہے باپو ابھی ابھی نا. ہاں یار اس کو اچھا اٹھا لیں. کیا ٹھیک ہے. نادر بھائی؟ جی جی جی. جزاک اللہ. ایک تو یہ جو آپ نے مجھے باتیں ایک دو بیچ میں ایسی ہیں، ان سے تو میرے دماغ میں کچھ سوال پنپ رہے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں اور ہے. فکر پوچھیں. یہ جو آپ نے بات کہی ہے نا، یہ میں اس بات پہ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ میرے سوال کا مطلب آپ نے رخ ہی موڑ دیا میرا. تو مطلب میری بات کچھ اور تھا ذہن میں. آپ نے یہ تو بات واقعی کبھی میں نے سنی نہیں ہے یہ بات کہ اصل بحث تو یہ ہے ہی نہیں ہے. اصل بحث تو یہ ہے کہ مطلب کہ نبی کے آنے کے قائل تو ہم بھی ہیں. یہی ہاں ہے یہی ایسے تو ہی ہے. دیکھیں نا. جی تھینک یو نادر بھائی. جی اچھا نادر بھائی، ایک تو یہ کہ جو آپ کی بات تھی وہ بات بالکل وہ ایکسیپٹیبل ہے. میں اس بات کو سوچ رہا تھا، واقعی ایکسیپٹیبل ہے کہ نبی کے آنے کے تو ہم بھی قائل ہیں، لیکن ہم ان نبی کے آنے کے قائل ہیں جو کہ ہم مانتے ہیں کہ جو ہم نے پڑھا ہے آج تک کہ وہ اٹھا لیے گئے تھے. تو اب وہ آئیں گے، پھر ان کے بعد جون سا ہے کہ وہ 100 سال حکومت کریں گے. ان کے بعد امام مہدی علیہ السلام آئیں گے. اور دوسرا یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بات جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں کہ جو غیر شرعی نبی ہیں وہ آئیں گے، لیکن جو نبی شریعت لے کے آتے ہیں ان کو اللہ جس طرح کے اتنے پیغمبر آئے ہیں، اللہ پاک نے ہر ایک کو شریعت دی ہے امام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. تو مطلب کہ یہ اب غیر شرعی آئیں گے، مطلب کہ یہ اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو لے کے چلیں گے. تو جی یہ معاملہ تو میرے حساب سے اچھا اس کا ایک لٹمس ایک جو ٹیسٹ ہوتا ہے، مطلب کہ ہمیں اس کا ایک کیا زاویہ ہے کہ سانچے میں ہم ان کو دیکھیں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ کوئی اللہ کے ولی نہیں ہے، یہ کوئی بزرگ نہیں ہے، یہ رسول ہیں یا نبی ہیں یا اس طرح کا ہم مطلب کہ غیر شرعی نبی ہیں. ان کو ہم کس طرح پرکھیں گے؟ ایک یہ بات. وہ اس لیے کہ یہ معاملہ تو پھر بہت زیادہ خطرناک ہے کہ جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں، خیر جہاں آپ رہ رہے ہیں وہاں تو بڑا پرامن سا ایک ماحول ہے، لیکن جہاں ہم رہ رہے ہیں نا، شاید آپ پاکستان سے ہیں یا نہیں، اگر آپ کا اتفاق ہوا ہے تو یہ بہت خطرناک کنٹری ہے. یہاں پہ اگر چلے کوئی میں آپ بندہ ایسا دعویٰ کرتا ہے. جی جی جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں ہاں آپ کو بتاتا ہوں. جی دیکھیں جہاں تک خطرناک کی بات ہے نا، تو اللہ کا جو قانون ہے نبی بھیجنے کا، فرعون سے زیادہ خطرناک کون ہو سکتا ہے؟ احمد بھائی مائک کھولیں ذرا. نہیں، میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا. میں آپ تک نا اپنی بات صحیح طریقے سے شاید چلیں پہنچا نہیں کر لیں پایا. کمپلیٹ کر لیں. میرے کہنے ہاں. کا مطلب یہ تھا کہ یہاں اگر ایسی بات ہو تو یہاں تو ہر مطلب کہ اب جیسے آپ یہ بات بتا رہے ہیں کہ اب مرزا صاحب کے بعد بھی تو یہ سلسلہ رکا تو نہیں ہے نا. چلیں میں آپ کو تو بتا پھر دیتا تو یہاں پہ ہوں. دیکھیں یہ ہاں یہاں پہ سلسلہ. مطلب کہ ہر تیسرا بندہ دعوے دار اگر ہو گیا تو ہاں میں آپ ہم کو بتا کیسے دوں. اس کو چیک کریں گے؟ یہ بات ٹھیک ہے. جزاک اللہ آپ کا سوال ویلڈ ہے. میں آپ کو جواب دیتا ہوں. اور تھوڑا ایک میوٹ ایک لگا. ایک چھوٹی سی بات پلیز، جی 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 چھوٹی جی سی باتیں کو لے لیں. اور مرزا صاحب کو بھی ہم کیسے میں نے تو آج تک ان کی پرسنالٹی کے بارے میں پڑھا ہی نہیں ہے، مجھے پتہ ہی نہیں. ہمیں تو شروع سے ہم جس مسجد میں گئے ہیں، مدرسے میں گئے ہیں، اسکول میں بھی گئے ہیں، ہمیں تو انجیکشن لگے ہیں نفرت والے، ہم اس لیے ہم ہاں نہیں وہ دیکھیں تو گے. لیکن میں بھی اب پہلے ہمارا نا تھوڑا یار سوری سلیم بھائی آ جائیں. سوری یار آپ ڈسکنیکٹ ہو گئے. آپ سے بات کرتے ہیں. آ جائیں. میں بھی پہلے احمد بھائی میں آپ کو بتاؤں، پہلے میں احمدی نہیں تھا. میں بھی کنورٹیڈ ہوں. پہلے میں دیوبندی مسلک سے میرا تعلق تھا. آدھا ہمارا خاندان بریلوی مسلک سے اور آدھا دیوبندی مسلک سے. میرا تعلق کراچی سے ہے. تو جی ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمیں بھی پتہ ہے معاشرے میں کیا حالات ہیں، لیکن جو چیز ہوتی ہے وہ ہونی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے نا، وہ نبی اللہ تعالیٰ وہاں پر بھیجتا ہے جہاں اس کی شدید مخالفت ہوتی ہے. قرآن آپ اٹھا کر دیکھ لیں. حضرت صالح کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں. ٹھیک ہے نا. حضرت صالح نے وارننگ دی تھی کہ تمہارے لیے یہ نشان ہے اس اونٹنی کی، کیونکہ وہ اس کے اوپر بیٹھ کے تبلیغ کرتے تھے. تو حضرت صالح نے یہ فرمایا جی کہ تمہارے لیے نشان ہے اس کی، آپ نے اس کو چھیڑنا نہیں ہے، اس کو چرنے دو جہاں یہ جا رہی ہے. انہوں نے اٹھا کر اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی تو ان کے اوپر عذاب آیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑی. آپ کو پتہ ہے وہاں حضور کی کتنی مخالفت ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر سے، وہاں سے مصر سے ہجرت کر کے کنعان کی زمین میں آنا پڑا. تو جہاں پر نبی آتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کے آگ میں ڈال. یار ذرا میوٹ لگا لیں.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کے آگ میں ڈال دیا. کوئی ایسا نبی بتائیں جس کی مخالفت نہ ہوئی ہو. تو مرزا صاحب تو کوئی ان انبیاء سے یا ان انبیاء کی سنت سے کوئی جدا تو نہیں ہے نا. جب بھی نبی آتا ہے جی تو یہ بلکہ اس کی صداقت کی ایک دلیل ہوتی ہے کہ ساری دنیا اس کے خلاف ہوتی ہے. ساری دنیا اس کی بات کو نیست و نابود کرنے کے درپے ہوتی ہے کہ ہم اس کے سلسلے کو بند کر دیں. اللہ تعالیٰ بیسیکلی بھیجتا ہی اس علاقے میں نبی کو ہے جہاں پر اس کی ضرورت ہو اور جہاں اس کی مخالفت ہو. یار علی بھائی سے احمد بھائی سے بات ہو رہی, تھوڑا سا بات ختم ہو جائے. تو یہ جو احمد بھائی آپ نے بات کی نا کہ ایسے تو سلسلہ شروع ہو جائے گا, پھر تو انبیاء ہر گلی گلی کوچے کوچے میں جناب نبی بننا شروع ہو جائیں گے. ایسے نہیں ہوتا. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ کے علماء کہتے ہیں کہ نبوت جاری تھی. حضور سے پہلے کتنے نبی آئے؟ حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 571 سال کا فاصلہ ہے. کتنے نبی آئے؟ دعوے کیے ہیں لوگوں نے, لیکن دعوے جب سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا ہے حضرت آدم سے اور آج تک لوگ دعوے کرتے ہوئے آ رہے ہیں, لیکن وہ ان کے ساتھ اللہ کی تائید نہیں ہوتی. وہ کھڑے ہوتے ہیں, دعوے کرتے ہیں, جھوٹے ہوتے ہیں, ظالم ہوتے ہیں, خدا کے پر جھوٹ باندھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دیتا ہے. اللہ نے خود قرآن میں کہا ہوا ہے کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو مجھ پر جھوٹ باندھے. اور وہی بات یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی کے دور میں 3 دعوے دار موجود تھے. اسود انسی تھا, مسلمہ کذاب تھا, ایک عورت تھی سجا, اس نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا. حضور سے پہلے بھی موجود تھے, حضور کے بعد بھی, آج تک دعوے دار پیدا ہو رہے ہیں. لیکن وہ جس طرح فصل کے ساتھ ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے نا, جڑی بوٹی لگتی ہے اور اس کے بعد وہ اس کی کوئی اوقات نہیں ہوتی, یہ وہ مر جاتی ہے. اسی طریقے سے جب خدا کا نبی آتا ہے تو اس کے ساتھ دعوے دار چھوٹے موٹے گلی کوچوں میں کھڑے ہوتے ہیں, لیکن وہ مر جاتے ہیں, مارے جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ جو خدا پر جھوٹ باندھے کہ اس پر خدا کی وحی آتی ہے تو وہ ظالم ہے, اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوگا. فَإِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ, یہ قرآن میں اللہ نے لکھا ہوا ہے. مرزا صاحب 1882 سے پہلے سے بھی یہ لکھ کر چھاپ کر دعوے کرتے رہے کہ مجھ پر خدا کی وحی آتی ہے, مجھے خدا نے بھیجا ہے, میں خدا کی طرف سے ہوں, میں خدا کا مامور ہو کر آیا ہوں, میں وہی امام مہدی اور مسیح ہوں جس کا آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں. لیکن خدا نے پکڑا نہیں. آج ان کی جو جماعت ہے وہ دنیا کے 220 ملکوں میں پھیلی ہوئی ہے, اور ان پہ جو ماننے والے ہیں وہ خدا کے فضل سے بہت نیک ہیں, متقی ہیں, 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں, اللہ اپنے پیارے رب کی عبادت کرتے ہیں, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور صلوات بھیجتے ہیں. بلکہ ان کا سلسلہ بجائے اس کے کہ نیست و نابود ہوتا, وہ سلسلہ قادیان سے نکل کر, چھوٹے سے گاؤں سے نکل کر دنیا کے 220 ملکوں میں پھیل چکا. تو اللہ کا سلوک بتاتا ہے. احمد بھائی میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, خدا کا سلوک بتاتا ہے کہ اللہ کی تائید کس کو شامل ہے اور کون خدا کی طرف سے آیا ہے. جھوٹے کھڑے ہوتے ہیں لیکن وہ نیست و نابود کر دی جاتے ہیں, وہ پنپتے نہیں ہیں, ان کو سرسبزی نہیں ہے. جو سچا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ترقیات پر ترقیات دیتا جاتا ہے. تو اس سچے اور جھوٹے میں نا سب سے بڑا فرق یہ ہوتا ہے. تو آج آپ دیکھ لیں کتنے لوگوں نے دعوے کیے ہیں. احمد بھائی کسی کا آپ کو نام پتہ ہے؟ آپ کو کسی کا نام پتہ ہے؟ کوئی مجھے بتائیں مثال کے طور پہ جو حضور کے زمانے میں کھڑے ہوئے یا حضور سے پہلے جو جھوٹے مدعیان کھڑے ہوئے, ان کا آپ کو نام بھی نہیں پتا ہوگا. تو یہ آپ نہ سمجھیں کہ چونکہ نبوت جو ہے نا وہ جاری ہے تو کوئی بھی اٹھ کر دعویٰ کر دے. دعوے کر سکتا ہے, دعوے کرتے ہیں لوگ, لیکن ان کے وہ پکڑے جاتے ہیں, جھوٹے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ اللہ کی تائید نہیں ہوتی. یہ مسئلہ ہے. احمد بھائی میری بات تو نہیں لمبی ہو گئی؟ تو میں نہیں آپ کی بات ختم ہوگی. جی جی کریں آپ. میں نے یہ بھی پوچھا تھا آپ سے کہ پھر ہم اس مطلب کہ اس چیز کو ہم مطلب کہ چیک کیسے کریں گے کہ مطلب کہ جو مرزا غلام احمد صاحب ہیں جی جی ان کو ہم مطلب کہ یہ مجھے تو یہ نہیں پتا مطلب کہ آپ ہم انہیں رسول آپ انہیں کہتے ہیں یا کہ نبی کہتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آنے والے کو قرار دیا ہے نا, ہم وہی کہتے ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے, ہم کوئی اس سے بڑھ کر نہیں لیکن کہتے. آپ یہ بتا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے کا نام عیسیٰ بتایا تھا, تو لیکن نام ان رکھا کا ہے. نام اگر استعارے ان کا کے طور نام پہ بتایا انہوں نے کہیں پہ؟ جی جی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس طریقے سے نا احمد بھائی کبھی بھی نا ایسے واضح طور پر نام نہیں بتائے جاتے. اگر نام بتا دیے جائے نا تو پھر ہر ماں اپنے بچے کا نام مثال کے طور پہ
اگر پرانی کتابوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جاتا کہ مکہ نامی بستی میں ایک شخص پیدا ہوگا، نبی ہوگا، اور اس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، تو ہزاروں مائیں محمد ہوتے ہیں. ہزاروں مائیں اپنے بچوں کے نام محمد رکھنا شروع ہو جاتی کہ بھائی ہمارا بچہ ہی وہ نبی بن جائے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ساری سعادتیں، سارے جناب وہ پھل ہم کھائیں. پھر لوگ نا اپنے بچوں کے نام رکھنے شروع ہوئے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایمان کے اندر غیب کا عنصر ضرور رکھتا ہے کہ جس نے ہدایت پانی وہ ہدایت پا جائے، اور جو بدکار ہے وہ اس سے امتیاز ہو جائے اس کا. ٹھیک ہے، یہ جب بھی اللہ تعالیٰ پیشگوئیاں کرواتا ہے نا اپنے نبیوں کے ذریعے، تو ان میں غیب کا پہلو، غیب کا عنصر ضرور رکھتا ہے. نام نہیں بتاتا کہ جی فلاں گاؤں ہوگا، فلاں ملک ہوگا. استعاروں کے اندر اور اشاروں میں بات ہوتی ہے. اب مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یار آپ کی کال آ گئی احمد بھائی. السلام علیکم. باقی جو دوست بیٹھے ہیں کوئی احمدی دوست تو نہیں ہے اب جو آئے ہیں؟ سارے 5 بھائی نئے آئے ہیں. احمد بھائی آ گئے ہیں. احمد بھائی نادر بھائی ہمیں بھی تھوڑا سا ٹائم دینا. جی ٹھیک ہے یار، ایک منٹ اقبال بھائی، ایک منٹ ذرا آپ سے کرتے ہیں، ذرا احمد بھائی سے بات کمپلیٹ ہو جائے پھر کرتے ہیں. بس تھوڑا سا ٹائم ہے، احمد بھائی کو دے دیں. تو احمد بھائی یہ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشگوئی پرانی کتابوں میں ملتی ہے نا، وہ اتنی یعنی کہ اس شکل میں ہے کہ آپ پہچان نہیں سکتے کہ یہ حضور کی بات ہو رہی ہے. اس شکل میں ہے. ہاں جی، ٹھیک ہے، ہاں جی، بالکل. یہ خدا کا قانون ہے کہ جب بھی وہ کوئی کسی اہم چیز کو وہ زمین کے اندر بھی یا آسمان سے بھی بیچتا ہے نا، تو وہ ایسے لگی لپٹی چیز میں بیچتا ہے کہ آپ انسان پہچان نہیں سکتے. مثلا جو ہیرا ہے، ہیرا نکلتا ہے کان سے، اس کے آگے پیچھے جو چیز ہوتی ہے نا وہ کالا کالا پورا کاربن ہوتا ہے. وہ سونا جو ہے وہ زمین کے اندر ہی ہے نا، لیکن دیکھ لیں آپ پہچان نہیں سکتے، اس کو پروسیس کرنا پڑتا ہے، پھر آپ کو سونا پتہ لگے گا جی یہ سونا ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آئل ہے زمین کے اندر دفن کیا ہوا ہے، عام انسان نہیں پہچان سکتا. گیس ہے زمین کے اندر ہے. پھل فروٹ بھی جو ہوتے ہیں ان کے اوپر چھلکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ناریل، اب ناریل ہے، اس کے اندر سے جو گری نکلتی ہے وہ کتنی تہوں کے اندر ہوتی ہے، تب جا کے آپ کو گری ملتی ہے. وہ اسی طریقے سے انبیاء کے بارے میں جو پیشگوئیاں ہوتی ہیں نا، وہ اتنی واضح اور صاف اور نہیں ہوتی کہ آپ فوراً بس وہ اس پیشگوئی کو پڑھیں اور بولیں یار یہ وہی بندہ ہے جس کے اوپر یہ پیشگوئی پوری ہو رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پرانی کتابوں کے اندر پیشگوئی آئی ہے نا، وہ اتنی مجمل ہے کہ آپ پڑھ کر پہچان نہیں سکتے کہ یار یہ ہمارے پیارے نبی کے بارے میں. مثلا اس میں لکھا ہوا ہے کہ کنان کی زمین، کنان کہہ رہا ہوں، فران کی وادیوں میں وہ ظاہر ہوگا، 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آئے گا. اب بتائیں فران کی وادی کون سی ہے بھائی؟ مکہ کا نام ہی نہیں آیا. اللہ کے لیے احمد بھائی کوئی مشکل تھا؟ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ مکہ کا نام نکلوا دیتا، اور کوئی اتنی پرانی بات تو تھی نہیں. 2-2.5-3 ہزار سال کا ٹائم کا فاصلہ تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ فرما دیتے کہ مکہ نامی بستی کے اندر محمد نام کا ایک بندہ پیدا ہوگا جو کہ نبی اللہ ہوگا. تو سارے یہ یہودی مان جاتے حضور کو. لیکن دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مکہ کا نام نہیں لیا، فران کا نام لیا کہ فران کی وادیوں سے آئے گا اور 10,000 قدوسیوں کے ساتھ ظاہر ہوگا. اب بتائیں 10,000 قدوسی وہ کون ہے؟ 10,000 قدوسی وہ صحابہ تھے. جب فتح مکہ ہوا ہے تو اس وقت صحابہ کی جو تعداد بتائی جاتی ہے وہ 10,000 قدوسی، 10,000 بتائی جاتی ہے. تو دیکھیں پیشگوئی کب پوری ہوئی؟ آخری سال میں جا کر، 23ویں سال میں جا کر وہ پیشگوئی پوری ہوئی ہے. تو اور بھی اس کے جو پیشگوئی کے پہلو ہیں نا وہ ایسے ہیں کہ وہ اتنے مجمل ہیں کہ وہ آپ تبھی عیسائی اور یہودی ہم سے بحث کرتے ہیں کہ یہ پیشگوئی آپ کے نبی کے اوپر پوری نہیں ہوتی، اس میں تو کسی اور شخص کا ذکر ہے. تو ایسے ہی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب کا نام نہیں آیا، نام ایسے نہیں آتا. انبیاء جب پیشگوئی کرتے ہیں نا تو وہ استعارات میں پیشگوئیاں کرتے ہیں. اب اللہ کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. میں نے یہ نہیں کہا کہ نام نہیں آیا، میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ نام آیا، کیونکہ مجھے علم ہی نہیں ہے. میں کہہ دوں کہ نام نہیں آیا، اتنا میرا علم ہے ہی نہیں ہے. ہاں میں آپ کو نا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پیشگوئیوں کی نوعیت کیا ہوتی ہے. احمد بھائی، اللہ تعالیٰ جب بھی اپنے نبیوں کی زبان سے پیشگوئیاں کرواتا ہے نا کسی آنے والے موعود وجود کے بارے میں، تو وہ اس طریقے سے پیشگوئیاں کرتے ہیں کہ نیکوں کی اور بدوں کی پہچان ہو. جو لوگ نیک ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کو اس کی تفہیم، اس کا عرفان عطا کر دیتا ہے کہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ پیشگوئی اس شخص کے بارے میں. لیکن جو بدکار ہوتے ہیں نا پھر وہ اس پیشگوئی کا انکار کر دیتے ہیں اور وہ مخالفت کرتے ہیں. یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے. اچھا، جہاں تک وہ ہے عیسیٰ ابن مریم کی آپ نے بات کی کہ وہ آنے والا جو اس کا نام عیسیٰ ابن مریم رکھا ہے، تو وہ استعارے کے طور پہ رکھا ہے. استعارے کے طور پہ، چونکہ دیکھیں ہمیں
جو امت مسلمہ ہے اس کو امت موسویہ سے مشابہت ہے. امت موسویہ میں 14 صدیوں کے بعد ایک نبی آیا تھا جس کا نام تھا عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام. وہ اس امت کے امام مہدی اور مسیح تھے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اس امت میں بھی 14ویں صدی میں ایک نبی آنا تھا اور اس کو امام مہدی اور مسیح قرار دیا. اس کا نام استعارے کے رنگ میں عیسیٰ ابن مریم رکھا گیا. وہ اصل والے نہیں، وہ اصل والے تو فوت ہو گئے. قرآن مجید تو فرما رہا ہے کہ وہ تو فوت ہو گئے، وہ والے نہیں آئیں گے. بلکہ ایک آنے والے وجود کا نام، بلکہ اس کے بارے میں فرما دیا اللہ کے رسول نے، فرمایا وَإِمَامُكُم مِّنكُم، وہ تمہارا امام ہے تم میں سے ہے. بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اے مسلمانوں. یعنی حضرت جی بولیں احمد بھائی بولیں. جی بول. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو آنے والا نبی پیدا ہونا ہے نا احمد بھائی، وہ جو آنے والا جو نبی پیدا ہونا ہے وہ ہم میں سے، امت محمدیہ میں سے پیدا ہونا ہے اور وہ حضور کا غلام ہونا ہے. یہ پیش گوئی تھی. بخاری کی جو حدیث ہے وہ یہی فرما رہی ہے کہ وہ وَإِمَامُكُم مِّنكُم، تمہارا امام ہے تم میں سے ہی پیدا ہوگا، امت مسلمہ میں سے پیدا ہوگا، باہر سے بنی اسرائیل سے نہیں آئے گا. تو صرف نام استعارے. اب جیسے آپ کا نام ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا. جی بالکل، میں یہی تو کہہ رہا ہوں. اب آپ کا نام دیکھیں احمد بھائی، آپ کا نام احمد ہے نا. جی. اب میں کسی کو کال کرتا ہوں کہ یار آپ کے گھر نا احمد آئے گا. اب احمد جو ہے وہ ہمارے نبی کا نام بھی ہے. تو کیا وہ یہ سمجھے کہ احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے یا احمد خلیفہ آئے گا؟ نام تو رکھے جاتے ہیں نا. اب کسی کا نام، اب والدین اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں ابراہیم، اسماعیل، یعقوب، اسحاق، ادریس، یونس، یوسف، محمد. ٹھیک ہے. تو وہ کیا خدا نخواستہ وہ نبی بن جاتے ہیں؟ نام نیک تفاعل کے طور پہ نام رکھے جاتے ہیں. صفات، تاکہ وہ صفات جو ہے نا وہ ہو جائے آپ کے اندر. مثلا میں اگر آپ کوئی بہادری والا کام کریں گے نا، میں آپ کو کہہ دوں گا یار احمد بھائی شیر لگے. اب میں آپ کو شیر کہہ دوں گا، یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے وہ 4 جناب وہ پاؤں بھی ہو گئے ہیں اور آپ کی وہ شیر کی طرح کچلیاں بھی ہو گئی ہیں، آپ کی شیر کی جلد بھی بن گئی، جسم بھی. مراد یہ کہ میں آپ کو کسی ایک چیز میں شیر سے تشبیہ دے رہا ہوں، تو آپ کا نام میں نے شیر رکھ دیا. اسی طریقے سے جو آنے والا امت محمدیہ کے اندر وجود ہے اس کو مشابہت ہے عیسیٰ علیہ السلام سے، اس لیے اس کا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ ابن مریم رکھا ہے. اس سے نہ لوگوں کو دھوکہ لگتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں جی وہ پرانے والے عیسیٰ ابن مریم آئیں گے. وہ تو آ ہی نہیں سکتے، وہ تو فوت ہو گئے، آسمانوں پر تو گئے نہیں. وہ نہ قرآن نے کوئی ایسا ذکر کیا کہ وہ آسمانوں پر گئے.